السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ہم مقام جعرانہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی۔ ہمیں آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اس وجہ سے ہم مذاق کرتے ہوئے اذان کی نقل اتارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی اور ہمیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ ہم آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمدہ، بہترین اور بلند آواز تم میں سے کس نے اذان دی ہے؟ ساتھیوں نے میری جانب اشارہ کر دیا۔ انہوں نے سچ کہا۔ پھر مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس مجھے اذان کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شہادتین کو 2 بار کہو۔ حضرت ابو محذورہ نے ان کلمات کو بلند آواز سے دوبارہ دہرایا، پھر مکمل اذان کی تلقین فرمائی۔ جب اذان مکمل ہوئی تو آپ نے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں چاندی تھی، پھر اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھ کر چہرہ اور سینہ کے اوپر سے گزارتے ہوئے ناف تک لے آئے۔ چنانچہ میرے سینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نفرت، کدورت اور بغض تھا وہ سب دور ہو گیا، اور دل آپ علیہ السلام کی محبت سے لبریز اور معمور ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھے دعا دی، بارک اللہ فیکا و بارک علیکا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جو دعا دی وہ رنگ لائی۔ حضرت ابو محذورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کے دل آویز خوش نما آواز کو پسند فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر فرمایا۔ حضرت ابو محذورہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو محذورہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کے لیے سقایا یعنی کہ حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری دی، بنو عبد الدار کو حجاجہ یعنی کہ دربانی کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور اذان کی ذمہ داری ہمارے لیے اور ہمارے موالی کے لیے طے فرمائی۔ چنانچہ مسجد حرام میں حضرت ابو محذورہ کی اولاد ہی نسلاً بعد نسل اسی ذمہ داری کو سنبھالتی رہی، یہاں تک کہ لوزان بن سعد کی نسل خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ختم ہو گئی، تو یہ ذمہ داری بنو سلمان بن ربیعہ بن جمحو کے یہاں منتقل ہوئی۔ صاحب مہرۃ انصاب العرب لکھتے ہیں کہ آج تک حرم مکی میں اذان کی ذمہ داری اسی خاندان میں چل رہی ہے۔ حضرت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا کہ امام شافعی کے زمانہ تک مکے میں اذان کی ذمہ داری حضرت ابو محذورہ کی اولاد ہی میں رہی۔ نیز مورخین میں محمد بن سعد اور واقدی نے اپنی اپنی کتابوں میں اسی بات کی گواہی دی، آج تک حرم مکی میں اذان کی ذمہ داری ابو محذورہ کی اولاد میں جاری رہی۔ حضرت مجاہد و عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل مکہ دیگر لوگوں پر 4 شخصوں پر ناز کرتے تھے، ہم انہیں فوقیت دیتے تھے۔ ہمارے فقیہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے قاری حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے واعظ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ کے مشرف با اسلام ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت ابو محذورہ پیشانی کے ان بالوں کو زندگی بھر کاٹے بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نشانی و برکت سمجھ کر باقی رکھا۔ صفیہ بنت مجزہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو محذورہ کے پیشانی میں بالوں کا ایک گچھا تھا، جب آپ بیٹھتے تو وہ بال زمین تک آ جاتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان بالوں کو صاف کیوں نہیں کروایا؟ تو آپ جواب میں فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا، لہٰذا میں ان بالوں کو موت تک نہیں کاٹوں گا۔ چنانچہ آپ ان بالوں کو مرتے دم تک آپ نے باقی رکھا اور آپ کے سر پر وہ موجود رہے۔ ابن ضیاء مکی نے اپنی کتاب میں ایک جننی کا واقعہ نقل کیا ہے، جن کی جو مادہ ہوتی ہے۔ ابو طفیل سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جنی عورت مقام ذی طوا میں رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ اس عورت کو اپنے بیٹے سے محبت تھی اور اپنے خاندان میں وہ بچہ شریف اور عزیز سمجھا جاتا تھا۔ اس بچے کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے 7ویں دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دن کے وقت کعبۃ اللہ کا طواف کروں۔ ماں نے کہا مجھے تم پر قریش کے بے وقوف لوگوں کا خوف ہے۔ اس بچے نے کہا کہ مجھے واپس صحیح سلامت آنے کی امید ہے۔ جب وہ بچہ سانپ کی شکل اختیار کر کے جانے لگا تو جنی ماں نے اس کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ میں اپنے لڑکے کو
غلاف والے کعبہ کے رب کی پناہ میں دیتی ہوں، ابو محذورہ کی اولاد کی اذانوں کا وسیلہ اور اس صورت کے وسیلہ سے جس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ میں اس بچے کی زندگی کی محتاج ہوں اور اس کی زندگی سے خوش ہوں۔